بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحبہ کا میدان ہے، کوفہ سے تھوڑا باہر۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز لوگوں کو جمع کیا تھا۔ لوگ میدان رحبہ میں اکٹھا ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس میدان میں اکٹھا ہونے کے لیے کیوں کہا ہے؟ آؤ جلدی چلیں ورنہ بھیڑ زیادہ ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بعد میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے گی۔ چلو آؤ سب سے آگے چل کر بیٹھتے ہیں، امیر المومنین کا خطبہ قریب سے سنیں گے۔ حضرت تشریف لاتے ہی ہوں گے، اذان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پتہ نہیں مولائے کائنات آج کس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، اگر یہ کام بڑی اہمیت کا نہ ہوتا تو لوگ دور دور سے کیوں آتے، اور ہاں، مسجد کے بجائے رہبہ کے میدان کا انتخاب کیوں کیا جاتا؟ لو وہ دیکھو، جناب کمیل ابن زیاد بھی آ رہے ہیں، آؤ جلدی چلیں۔ وقت گزرتا گیا، سورج کی روشنی بڑھنے لگی، تمازت آفتاب زیادہ ہونے لگی، اور اتنی دیر میں مجمع رحبہ کے میدان میں چھلکنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کے تشریف لانے کی صدا گونجنے لگی، چاروں طرف نعرہ تکبیر بلند ہونے لگی۔ لوگوں کی نگاہیں اپنے امام وقت کے چہرے مبارک کی طرف تھیں۔ امام نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر اللہ کے انصاف اور نبوت کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے امام اور جانشین رسالت کے بارے میں ذکر کیا اور فرمایا، میں قسم دیتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس نے غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ اعلان فرماتے سنا ہو وہ کھڑا ہو جائے، اور جو کچھ رسول کو کہتے سنا ہو اس کی گواہی دے، لیکن وہی کھڑا ہو جس نے خود غدیر خم میں رسول کو دیکھا اور کہتے سنا ہو۔ غدیر خم کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے تمام صحابہ کرام اور اطراف میں بسنے والے مسلمانوں کے ہمراہ واپس ہو رہے تھے۔ غدیر خم کے میدان میں عین دوپہر کے وقت تمام مجمع کو روک کر خطبہ دیا تھا اور پھر میری ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اب اس واقعے کو تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں۔ جو وہاں موجود تھے ان میں سے کچھ ہجرت کر گئے ہیں، بہت سے شہید ہو گئے ہیں، اور کچھ موت کی وادی میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ ان کی نئی نسل اب جوان ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں وہ بزرگ ہستیاں اور وہ افراد جن کے سینوں میں امانت محفوظ ہے وہ سامنے آئیں اور غدیر خم کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں۔ میں انہیں قسم دیتا ہوں کہ وہ حق بات کہنے میں بالکل نہ خوف کھائیں اور نہ ہی جھجکیں۔ مولا کائنات کی قسم دینے پر 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں 12 تو وہ تھے جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے۔ ان سب نے گواہی دی، اور ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، اس روز دھوپ بہت سخت تھی، موسم زیادہ گرم تھا، لو چل رہی تھی۔ ایسے مخالف موسم میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے پیارے نبی کوئی بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔
حج کے بعد کی تھکن مسلمانوں کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مسلمان سوچ رہے تھے اور بے چین تھے کہ کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا تم سب گواہی دیتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول تمہاری جان اور مال اور فکر پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے مل کر کہا، بے شک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو پھر سنو کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔ اور دوسری آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 30 اصحاب رسول آتے گئے اور غدیر خم کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے رہے۔ رہبہ کے میدان میں جب مجمع نے ان 30 صحابیوں کی گواہی سنی تو دم بخود رہ گئے، اس لیے کہ کسی کے بیان میں بال برابر فرق نہ تھا، لہٰذا آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ یا خدا، 25 سال تک یہ لوگ خاموش رہے، اتنے برسوں تک ان لوگوں نے اپنی زبان بند رکھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تعجب ہے، حق کو اتنے عرصے تک چھپائے رکھا۔ ثقیفہ میں بھی کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی۔ علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان تو ہمارے رسول نے کیا تھا، تو اس اعلان کا احترام مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ خلافت تو صرف علی علیہ السلام کا حق تھا۔ اس حقیقت کو پردے میں رکھنا اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ ارے ابو طفیل اٹھ کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ لو، ابو طفیل تو زید ابن ارقم کے گھر کی طرف جا رہا ہے، آؤ پیچھا کرتے ہیں۔ سلام علیکم۔ ابھی میں میدان رہبہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں 30 صحابیوں نے غدیر خم میں رسول کے اعلان کی گواہی دی ہے اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں ایک کثیر مجمع کے سامنے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ تم اس کو غلط نہ سمجھنا، میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے سنا ہے۔ ابو طفیل واپس ہوئے اور رہبہ کے میدان میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مولا کائنات کا خطبہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ مزاج امامت میں تبدیلی آئی اور آپ کی آواز رہبہ کے میدان میں گونج اٹھی۔ اس مجمع میں انس ابن مالک موجود ہیں؟
اگر ہیں تو سامنے آئیں۔ کیوں انس، تم رسول اکرم کے ساتھ ان کے آخری حج میں موجود نہ تھے؟ جی موجود تھا۔ کیا تم غدیر خم کے میدان میں موجود تھے؟ جی وہاں بھی تھا۔ اگر تم غدیر خم میں موجود تھے تو رسول اللہ کا خطبہ بھی سنا ہوگا۔ ہاں سنا تھا۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم نے مجھے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جی جی میں یاد کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تیری یہ ہمت، تو نے امام وقت کے سامنے جھوٹ بولا ہے، تو تیرے جھوٹ کی سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ تو اپنی ساری عمر برس اور سفید داغ کا مریض رہے گا، اور اس مرض کی وجہ سے تو پہچانا جائے گا۔ تیرا یہ مرض غدیر خم کے واقعے کی یاد دلاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان علییا ولی اللہ،